السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ زمانہ طالب علمی سے ہی کتب بینی، علمی مباحثے اور تقاریر سننے کا بے حد شوق تھا، جس کے لیے ایک چھوٹا سا خوبصورت ریڈیو میرے پاس ہر وقت رہتا۔ پڑھائی کے اوقات کار کے علاوہ ریڈیو پر ایسے فکر انگیز اور معلوماتی پروگرام سننا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ریڈیو کو آن کیا، ایک تقریری پروگرام نشر ہو رہا تھا جس میں ایک طالب علم بڑے جذباتی انداز، مدلل دلائل، شعلہ بیانوں، موضوع پر کڑی گرفت، خوبصورت لب و لہجہ اور فن تقریر سے حاضرین اور سامعین کو ورطہ حیرت میں ڈالے داد و تحسین کا صحیح معنی میں حقدار ٹھہر رہا تھا۔ بعد میں ایک ٹی وی پروگرام میں جب ایک نوجوان کی شعلہ بیانی سنی تو فوراً پہچان گیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے۔ اس دن معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا نام عامر لیاقت ہے اور اس کا تعلق کراچی سے ہے۔ یوں عامر لیاقت سے ایک دلی لگاؤ پیدا ہو گیا اور اس کے پروگراموں کو بڑے اہتمام سے سنتا۔ پھر اس نوجوان کو ترقی کی منازل بڑی تیزی سے طے کرتے دیکھا، جیسے کہ قسمت کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی ہو۔ وہ ایک نوجوان مقرر، بہترین نعت خوان تو تھا ہی، اس نے سیاست میں بھی قدم رکھ دیا۔ وہ ریڈیو اخبارات سے ہوتا ہوا ٹی وی پروگراموں کو نئے ٹرینڈز متعارف کروانے والا ایک بہترین سیاستدان بھی ثابت ہوا۔ وہ ایک چوٹی کا مقرر، لکھاری، نعت خوان، کالم نگار، شاعر، اینکر پرسن، اسلامی و مذہبی ٹی وی پروگراموں کا میزبان اور سلجھا ہوا سیاستدان ثابت ہوا۔ وہ مشرف دور میں وزیر مذہبی امور بھی رہا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ وہ مسلم امہ کی 500 بااثر شخصیات میں 3 مرتبہ اپنا نام لکھوا چکا تھا۔ وہ پاکستان کی 100 مشہور ترین شخصیات میں اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پاکستانی ذرائع ابلاغ میں جدید فیملی انٹرٹینمنٹ کے بانی ہیں۔ خصوصی رمضان نشریات پروگراموں کو نئے انداز سے پیش کیا۔ الغرض وہ جہاں بھی گیا کامیابی و کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیا۔ وہ بہت کم وقت اور نوعمری میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ وہ ایک متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ دوستو، ڈاکٹر عامر لیاقت کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جس کی خواہش ایک عام شخص کرتا ہے۔ عزت، شہرت، نیک نامی، کامیابی، دولت، بینک بیلنس، گھر، گاڑیاں اور کیا کچھ اس نے حاصل نہ کیا تھا، سب کچھ تو اس کو مل گیا تھا۔ وہ خوش نصیبی اور خوش بختی کی بلندیوں کو چھو چکا تھا، بلکہ اب اس سے آگے کی طرف میز پرواز تھا۔ لیکن یہ کیا ہو گیا کہ اس کی اچانک اور پراسرار موت نے سب کچھ ختم کر دیا۔ وہ تو ابھی زندگی کی صرف 50 بہاریں ہی دیکھ پایا تھا کہ فرشتہ اجل نے اسے مہلت نہ دی۔ اس کی کروڑوں کی دولت بھی اسے موت کے منہ سے نہ بچا سکی۔ اس کی اچانک موت نے اس دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی پر مہر ثبت کر دی۔ کراچی جیسے جدید ترین شہر، بہترین ہسپتال اور قابل ترین ڈاکٹرز بھی اسے موت کے منہ سے واپس نہ لا سکے۔ یہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی محض موت نہ تھی، بلکہ ہم سب کے لیے ایک سبق اور یاد دہانی تھی کہ آخر ایک دن اس دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر خاک نشیں ہو جانا ہے۔ دنیا میں کمایا جانے والا مال و دولت یہیں رہ جانا ہے۔ اگر ساتھ جانے ہیں تو ہمارے اعمال اچھے ہوئے تو اگلی منزلیں یقیناً آسان ہوں گی، وگرنہ ایک دردناک اور خوفناک عذاب مقدر میں ٹھہرے گا۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی ایک ضابطے اور متعین کردہ حدود و قیود میں رہ کر گزاری جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور فرمان نبوی کے عین مطابق زندگی کو ڈھالا جائے۔ قیمتی زندگی کو یوں ضائع نہ کیا جائے بلکہ بامقصد گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔